حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بخاری سند جدید کے ساتھ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ مزید آگے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَأُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُهُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا. فلما استخبره هرقل، جب ہرقل نے خبر حاصل کر لی، جب ہرقل نے معلومات حاصل کر لی، یعنی ہرقل نے جب سب کچھ معلوم کر لیا، قال تو پھر اس نے کہا اذهبوا فانظروا جاؤ اور دیکھو امختتن هو ام لا، کہ یہ ختنہ شدہ ہے یا نہیں. فنظروا الیہ، تو انہوں نے انہیں دیکھا. فحدثوہ، تو انہوں نے اسے بیان کیا انہ مختتن، کہ وہ ختنہ شدہ ہے. وسألہ عن العرب، اور اس نے عرب کے سلسلے میں دریافت کیا. فقال هم یختتنون، تو کہا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی یہاں پر فرماتے ہیں کہ ختنہ کا سلسلہ انسانوں میں کہاں سے شروع ہوا، تو فرماتے ہیں کہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعض روایتوں کے مطابق 80 سال کی عمر میں اور بعض روایتوں کے مطابق 120 سال کی عمر میں ختنہ کی. اور پھر اس کے بعد اہل عرب بھی ختنہ کرتے آئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت پر بھی اسے ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان حضرات کے نزدیک ختنہ یہ واجب ہے. امامین صاحبین اور امام صاحب سے ایک روایت اس کے سنت کہ یہ سلسلہ بہرحال چلا آیا. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا. بہت ساری چیزیں انسان کے ساتھ ایسی ہوتی ہے جس کی اسے ماں کے پیٹ میں ضرورت ہوتی ہے، بعد میں ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو انہی چیزوں میں سے ختنہ ہے. تو کہتے ہیں کہ ختنہ انسان کے لیے آج کی جدید تحقیق کے مطابق بھی انسان کی زندگی کے لیے بہت سارے فوائد کی حامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے یا آپ کی ختنہ کی گئی. اس سلسلے میں دو قسم کی روایتیں ملتی ہے. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ولد مختونا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے. اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ کی گئی. آپ کی پیدائش کے 7ویں دن آپ کا نام بھی رکھا گیا، اور عبد المطلب نے قریش کو جمع کر کر دعوت کی، جہاں پر آپ کا عقیقہ کیا گیا، آپ کا نام رکھا گیا، آپ کے بال کاٹے گئے اور آپ کی ختنہ کی گئی. یہ وہ ساری سنتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ان کے اندر چلی آ رہی تھی. عبد الرحمن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور کے مختون پیدا ہونے کی روایت یہ صحیح نہیں ہے. اور مختون پیدا ہونا یہ کوئی شرف بھی اتنا بڑا نہیں ہے. امام ابن القیم الجوزی فرماتے ہیں اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو مختون ہوتے ہیں. ان میں کچھ اچھے بھی گزرے ہیں اور کچھ برے بھی گزرے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مختون پیدا ہونا کوئی باعث شرف نہیں ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ صحیح روایت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا نہیں ہوئے. جن روایتوں میں اس کا ذکر ہے اور بہت زیادہ سیرت کی کتابوں اور تقریروں وغیرہ میں مشہور بھی ہے یہ، تو فرماتے ہیں
کہ اس روایت پر محدثین نے کلام کیا ہے اور کہا کہ وہ روایت میں بہت سارے راوی ایسے ہیں جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے. فقال ہرقل، تو ہرقل نے کہا هذا ملک هذه الامہ یا ملک هذه الامہ قد ظہر، کہ یہ اس امت کا بادشاہ یا یہ اس امت کی سلطنت قد ظہر، تحقیق کہ وہ ظاہر ہو چکی ہے. ثم كتب ہرقل الى صاحب له برومیہ، اس کے بعد ہرقل نے اپنے ہم منصب علم میں اپنے ہم رتبہ روم میں رہنے والے ایک شخص کو خط لکھا. اسی لیے آگے لکھ رہے ہیں وَكَانَ نَظِيرُهُ فِي الْعِلْمِ، جو علم میں اس کا ہم مثل تھا، اس کے ہم پلہ تھا. تو اس کا کوئی ساتھی تھا جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، جس کا اس سے پہلے بھی تذکرہ ہوا، یہ زغاتیر ہے. رومیہ اور روم یہ ایک ہی چیز ہے. سلطنت روم یہ قیصر اور ہرقل کے زمانے میں ایک عظیم سلطنت تھی. آج کل یہ اٹلی کے نام سے مشہور ہے. اٹلی ایک چھوٹا سا شہر ہے. پہلے یہ ایک چھوٹی سی مملکت تھی، پھر اس کے بعد اس میں توسیع ہوئی اور یہ اٹلی سے آگے بڑھ کر قسطنطنیہ تک کے پھیل گئی، اور پھر اٹلی سے لے کر آج کا قسطنطنیہ جس کو استنبول کہا جاتا ہے، یہ پوری کے پوری مملکت کو سلطنت روما اور رومیہ کہا جاتا تھا. تو یہ عیسائیوں کا مذہبی اور مقدس علاقہ مانا جاتا تھا. آج بھی ان کا جو سب سے بڑا پوپ ہوتا ہے وہ وہیں پر حلف لیتا ہے، اس کا انتخاب وہیں پر عمل میں آتا ہے اٹلی میں، جہاں پر ان کی بہت بڑی عبادت گاہ تعمیر ہے، اور وہیں پر اسے حلف لیا جاتا ہے. سارے دنیا سے جتنے بھی ان کے علماء ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، ان سب کو جمع کرتے ہیں، عباد کو جمع کرتے ہیں، رہبان کو جمع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا انتخاب ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اسی علاقے میں یعنی اٹلی کے علاقے میں اس کا ایک ساتھی تھا جو اس کا علم میں ہم پلہ تھا. اس نے اسے لکھ کر بھیجا. تو فرماتے ہیں یہ وہی زغاتیر ہے جس کا اس سے پہلے بھی تذکرہ ہوا. وَصَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمْصَ فَلَمْ يَرْمِ حِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِّن صَاحِبِهِ. وَصَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمْص، اور پھر ہرقل یہ حمص کی طرف چل دیا. فَلَمْ يَرْمِ حِمْصَ، ابھی وہ حمص پہنچا نہیں تھا. حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِّن صَاحِبِهِ، یہاں تک کہ اس کے ساتھی کی طرف سے، اس کے ہم منصب کی طرف سے، اس کے ہم پلہ صاحب علم کی طرف سے کتاب یعنی رسالہ اور خط آیا. اب یہاں دو بات بیان کی جاتی ہے. وَصَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمْص، فرماتے ہیں کہ یہ جو ملاقات اوپر ہوئی تھی، یہ ملاقات ہوئی تھی ایلیا میں، اور پھر اس کے بعد یہ حمص کی طرف چل دیا. حمص یہ ملک شام کا، اور ہمارے اس وقت جس کو سوریہ کہا جاتا ہے، بعض سیریا کہتے ہیں، بعض اسے سوریہ کہتے ہیں. تو سیریا کا ایک شہر ہے حمص. یہ کسی زمانے میں وہاں کا دارالحکومت اور کیپٹل ہوا کرتا تھا. پھر اس کے بعد ان کا دارالحکومت اور کیپٹل حمص سے منتقل ہو کر دمشق کی طرف چلا گیا. اس وقت دمشق یہ ملک شام کا دارالحکومت مانا جاتا ہے. حمص اور حلب یہ دو نام ہے. تو فرماتے ہیں کہ قوم عمالقہ جو اس خطے میں آباد تھی، ان میں دو بھائی تھے. حمص بن مہر بن حاف کے نام سے اسی کی طرف منسوب کرتے ہوئے مدینۃ حمص کو حمص کہا جاتا ہے. حمص بن مہر بن حاف. اس کا دوسرا بھائی تھا حلب بن مہر بن حاف. تو اس کی مناسبت سے دوسرا ایک شہر ہے وہاں سے تھوڑی دوری پر واقع، اسے حلب کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں صاحب عمدۃ القاری فرماتے ہیں کہ ابن الحوقل نے لکھا ہے
کہ دنیا کے بہترین شہروں میں سے ایک شہر من افضل و اجمل و احسن مدن المدینتی مدینۃ حمص، دنیا کا ایک بہترین شہر مانا جاتا ہے. اور فرماتے ہیں ابن الحوقل کے حوالے سے صاحب عمدۃ القاری فرماتے ہیں لا توجد فیها حیات ولا عقارب، ایک ایسا شہر ہے جہاں پر سانپ بچھو جیسی کوئی چیز کہیں پر پائی جاتی نہیں ہے. انسان کو بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ رہنے کا وہاں پر مواقع میسر ہے. بہرحال حمص اسلام کے آنے کے بعد یہ سن ہجری 16 میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے ہاتھوں فتح ہوا، اور پھر اس کے بعد سے مسلسل مسلمانوں ہی کے قبضے میں ہے. اور یہاں پر بڑے بڑے علماء، حمص ہے، حلب ہے، دمشق ہے، یہ عالم اسلام کے قرون اولیٰ سے لے کر اب تک کے علمی شہر مانے جاتے ہیں. شامی علماء آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے برکت اور ان کے علم کی دعا کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کے وقت بھی یہاں پر کتابوں کے ستون بتلائے گئے تھے اور روشنی بتلائی گئی تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے کے علم سے معمور ہونے کی طرف اشارہ کیا تھا. اور واقعتاً آج بھی وہاں پر بڑے بڑے علماء پیدا ہوتے رہتے ہیں. آج بھی سعودی میں جو بڑے بڑے علماء ہیں ان میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کا تعلق ملک شام سے ہے. اسی طریقے سے ترکی میں جو بڑے بڑے محدثین اور فقہاء اور علماء اس وقت وہاں کے حالات کے بگڑنے کی وجہ سے مقیم ہے، ان میں سے بھی اکثر کا تعلق کہاں سے ہے؟ ملک شام سے ہے. ہمارے آخری دور میں احناف کے بھی بڑے بڑے فقہاء اور ائمہ یہاں پر حلب سے گزرے ہیں، جیسے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ، ان کا تعلق حلب سے تھا. اسی طریقے سے شیخ محمد العوامہ جو اس وقت ترکی میں مقیم ہے، آپ نے مدینہ میں 35 سال قیام کیا، مگر پھر آپ کو غیر مقلدین اور وہاں کی حکومت کی طرف سے کچھ پریشان کیا گیا تو آپ نے ترکی کا سفر کر کر وہاں پر مقیم ہوئے. اسی طریقے سے شیخ محمد علی الصابونی صاحب صفوۃ التفاسیر، مکہ مکرمہ میں ام القریٰ میں طویل عرصے تک آپ محاضر اور استاد رہے، مگر آپ کے حنفی، اشعری اور ماتریدی مسلک کے سختی کے ساتھ اس کی پیروی کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی پریشان کیا گیا، جس کی وجہ سے آپ نے ترکی میں سکونت اختیار کی اور ابھی 8-10 مہینے پہلے آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے. تقریباً آپ 90 سال سے زیادہ عمر ہوئی آپ کی، اور آپ نے تمام سیاہ ستہ کی شروحات لکھی، قرآن کریم کی متعدد تفسیریں لکھی اور بہت ساری کتابیں لکھی شیخ محمد علی الصابونی نے. اسی طریقے سے شیخ عبد الرحمن حبنکہ المیدانی ملک شام کے بڑے جلیل القدر عالم گزرے ہیں، انہوں نے بھی سعودی میں قیام کیا، مکہ مکرمہ میں ابھی 10-12 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. ان کی خاص طور پر جو کتاب ہے سلسلۃ اعداء الاسلام، وہ عصر حاضر میں طلباء اور امت کے حالات سے واقفیت کے لیے علماء کو ضرور پڑھنی چاہیے. 5-6 کتابیں ہیں ان کی سلسلۃ اعداء الاسلام کے نام سے، جن میں سے ایک کتاب ہے ان کی مقائد یہودیۃ عبر التاریخ، کہ تاریخ پورے 1400 سال میں یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف کس طرح سے سازشیں کی ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے. اسی طریقے سے آپ کی کتاب اجنحۃ المکر الثلاث ومخاویفها الاستشراق والاستبشار والاستعمار، تو یہ آپ کی کتاب ہے جس نے آپ نے مستشرقین ہے، اسی طریقے سے یہ عیسائیوں نے دنیا میں عیسائیت کو پھیلانے کے لیے کیا کام کیا وہ ہے. ان تمام موضوعات پر اور استعمار پر، عالم اسلام پر کس طریقے سے انہوں نے استعماری طاقتوں نے قبضہ کیا، اس پر آپ نے کلام کیا ہے. اسی طریقے سے آپ کی ایک کتاب ہے غزو فی الصمیم، جس میں آپ نے تعلیم کے راستے سے کس طریقے سے دنیا میں گمراہیوں کو عام کیا گیا اس پر تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے. بہرحال آپ نے قرآن کریم کی ایک تفسیر بھی لکھی ہے جو تقریباً 16 جلدوں میں پہنچے، اور صرف مکی صورتوں کی تفسیر کی، اور آپ نے مدنی صورتوں کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے. تو آج بھی بہت سارے علماء پائے جاتے ہیں. بہرحال تو حمص اور حلب یہ دونوں بھائی تھے، انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اب حمص یہ غیر منصرف ہے یا منصرف ہے، تو اس سلسلے میں امام بدر الدین العینی اور امام حجر عسقلانی کے درمیان معرکہ ہوتا ہے. امام حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اسے منصرف پڑھنا بھی جائز ہے اور غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن عربیت میں امام بدر الدین العینی بڑے ماہر ہیں. امام بدر الدین العینی یہ بہت غصہ ہوتے ہیں امام حجر عسقلانی پر اور کہتے ہیں کہ حجر عسقلانی کو عربی سمجھتی ہے نہیں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اور غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. کہا بالکل غلط ہے، یہ غیر منصرف ہی ہوگا، اس لیے کہ اس میں عجمہ، علمیت اور تانیث تینوں چیزیں پائی جاتی ہے. عجمہ اس لیے کہ عالمی لفظ ہے، علمیت اس لیے کہ نام ہے، اور تانیث اس لیے کہ اسم مدینتی، اور تمام شہروں کے نام کیا ہوتے ہیں؟
مؤنث ہوتے ہیں. لہذا اس بنا پر آپ کہتے ہیں کہ جب تین سبب پائے جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کیسے جواز فراہم کر سکتے ہیں کہ اس کو عربی بھی منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اور غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کہا کہ ابن حجر سے یہاں پر چوک ہوئی اور غلطی ہوئی ہے، اور ابن حجر کو اس کو منصرف بالکل کہنا چاہیے تھا. نہیں، بہت غصہ ہوتے ہیں حافظ امام بدر الدین العینی. بہرحال دونوں بڑے پائے کے عالم تھے، ان دونوں کی آپس میں اس طریقے سے چلتی رہتی ہے. ان لوگوں نے 8ویں 9ویں صدی میں کتنی محنت کے ساتھ اس شرح کو لکھا، اس کا اندازہ آپ اسے لگا سکتے ہیں کہ کل رات میں مطالعہ کر رہا تھا تو ہمارے دوست ہیں مولانا یاسر صاحب کر کے، جامعہ پدوریہ کے استاد حدیث ہیں، انہوں نے ایک مضمون بھیجا تھا جس میں لکھا تھا کہ کسی شخص نے ابھی کام کیا ہے مراجع ابن حجر الحافظ ابن حجر الاسقلانی فی کتابہ فتح الباری، کہ فتح الباری میں امام ابن حجر الاسقلانی نے کن کن کتابوں سے استفادہ کیا. تو انہوں نے کن کتابوں سے استفادہ کیا، ان کتابوں کے نام اور ان کا تعارف انہوں نے جمع کیا ہے کسی عرب عالم نے. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تتبع کے بعد ان کو 1450 نام ملے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے کتنی کتابوں سے استفادہ کیا؟ 1450، 1450 سال. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں پر ابن حجر حوالہ دینا بھول گئے ہو اور کہیں پر میری نظر چک گئی اور حوالہ نہ رہا ہو. تو 1450 کتاب کا نچوڑ ہے فتح الباری. اس طریقے سے کہا کہ انہوں نے فتح الباری کو تیار کیا ہے. تو 8ویں 9ویں صدی میں جس زمانے میں کتابوں کو ہاتھ سے کیا کیا جاتا تھا، لکھا جاتا تھا، اس زمانے میں اتنی کتابوں کو جمع کرنا، اتنی کتابوں کو پڑھنا اور پھر اس سے فتح الباری کو لکھنا، یہ گویا کہ ایک قسم کی ان کی کرامت ہے اور اسلام کا معجزہ ہے. بہرحال تو اس لیے آپ کے سامنے جو باتیں ہم حافظ ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے اس کی قدر ہونی چاہیے کہ حافظ نے ایسے ہی نہیں کچھ بھی الل ڈب جمع کیا ہے، بلکہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی محنت اور جستجو کے ساتھ زندگی کی قیمتی لمحات کو کھپا کر انہوں نے اتنی ساری کتابوں سے استفادہ کرنے کے بعد اس کتاب کی شرح کی ہے. بہرحال تو کیا فرماتے ہیں کہ وصار ہرقل الی حمص. تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ وصار ہرقل الی حمص، کہ ہرقل حمص کی طرف منتقل ہو گیا. فلم یرم حمص حتی اتاہ کتاب، ابھی وہ حمص پہنچا نہیں تھا کہ کتاب آ گئی. ایک تو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. بعض حضرات نے کہا وصار ہرقل الی حمص، اس کا مطلب ہے کہ وکان ہرقل الی حمص، کہ ہرقل یہ حمص ہی میں رہا. فلم یرم حمص، ابھی حمص سے وہ آگے نکلا نہیں، حتی اتاہ کتاب. حضرت شیخ زکریا فرماتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، اور عام طور پر اردو میں جن لوگوں نے شروحات لکھی ہے ان لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ ابھی وہ حمص پہنچا نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ ابھی حمص سے نکلا نہیں، یعنی حمص میں بدستور مقیم رہا. کہا یہ اس کا ترجمہ کرنا صحیح ہے. فلم یرم حمص، اس نے حمص کو چھوڑا نہیں، وہ حمص سے نکلا نہیں، حتی اتاہ کتاب، یہاں تک کہ اس کے پاس کتاب آ گئی، من صاحبی ہی، اس کے ساتھی کی طرف سے، یوافق رأی ہرقل، جو ہرقل کی رائے کی موافقت کر رہی تھی. یعنی اس کتاب میں ہرقل کی رائے کی مکمل موافقت کی گئی کہ بھئی ہرقل جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، اور یہ واقعتاً یہ بات صحیح ہے. علی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سلسلے میں. وَأَنَّهُ نَبِيٌّ، اور یہ کہ وہ نبی ہے. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ ابن اسحاق نے اپنی کتاب میں سیرت میں اس کو نقل کیا ہے اسی واقعے کو مزید تفصیل کے ساتھ، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہرقل کو ایک کتاب دی تو اس نے یہ کتاب وہاں پر بھیج دی زغاطیر کی طرف. اب وہ جب روم میں زغاطیر کے پاس پہنچے تو زغاطیر نے اس کتاب کو دیکھنے کے بعد قبلہا، اس کو بوسہ دیا، اسے اپنے سر پر رکھا، اس کو اپنے سینے سے لگایا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس نے غسل کیا اور جو عیسائی لباس پہنا تھا بطارقہ کا اس کو اتار دیا، اور دوسرا لباس سفید لباس اس نے زیبتن کیا، اور پھر اس کے بعد اپنی مجلس میں آئے اور اس کے بعد کہا کہ انہ نبی صادق وأؤمن علیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت دحیہ کلبی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں پر شور شرابہ ہوا، لوگوں نے اس زغاطیر کو مارنا شروع کیا، حتی قتلوہ، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا. حضرت دحیہ کلبی وہاں سے نکلے اور نکل کر آ کر آپ نے ہرقل کو پورا واقعہ بیان کر دیا کہ بھائی وہ خط وہاں پر بھیجا گیا اور اس نے یہ جواب دیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہو رہا ہے یہ کب ہو رہا؟ اس لیے کہ حضرت دحیہ کا ہرقل کے پاس 2 مرتبہ جانا یہ مسلم ہے، مورخین نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ ایک تو صلح حدیبیہ کے زمانے میں آپ گئے سن ہجری 6 میں، اور دوسرا آپ گئے سن ہجری 8 میں، سن ہجری 9 میں غزوہ تبوک کے موقع پر۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کو بھیجا تھا۔ فرماتے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی کہ اصل میں پہلی مرتبہ جب بھیجا تو ان لوگوں نے تصدیق تو کی، البتہ ایمان نہیں لائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ بڑی فوج لے کر مدینہ پر چڑھائی کا پلان بنا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنگ کی تیاری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف کیا ہو گئے، حضرات صحابہ کی بڑی جماعت کو لے کر نکل گئے۔ لیکن جب اسے پتا چلا کہ آپ اپنے لشکر کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس نے جنگ نہیں کی اور وہ وہاں سے کیا ہو گیا، واپس ہو گیا۔ لہذا غزوہ تبوک یہ غزوہ ہوا نہیں۔ غزوے کے لیے نکلے ضرور صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر بغیر جنگ کے واپس آئے۔ جب آپ کو پتا چلا کہ یہ جنگ کے لیے آمدہ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کو خط لے کر دوبارہ اس کے پاس بھیجا۔ اب حضرات شارحین اور مورخین کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ جو واقعہ زغاتیر والا پیش آتا ہے یہ پہلی مرتبہ پیش آیا یا دوسری مرتبہ پیش آیا؟ تو عام طور پر لوگوں کا رجحان یہ ہے کہ یہ دوسری مرتبہ پیش آیا۔ پہلی مرتبہ جب گئے حضرت دحیہ کلبی، اس وقت جو شخص تھا اس کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا، البتہ اس نے صرف تصدیق کی، وہ ایمان نہیں لایا۔ اور جب دوسری مرتبہ آپ گئے تو پھر ہرقل نے وہی اپنا طریقہ اختیار کیا، تو دوسری مرتبہ میں جو زغاتیر تھا وہ ایمان لے آیا، اور اس کے ساتھ یہ قتل کا واقعہ کیا ہوا، پیش آیا۔ اور اسی واقعے کے پیش آنے کے بعد ہرقل جو ایمان لانا چاہتا تھا اور جس کا آگے تفسیر آگے بیان کی جا رہی ہے، وہ اس کے قتل سے ڈر گیا اور اسے بھی خوف ہوا کہ مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، لہذا اس نے ایمان کے سلسلے میں کوشش ضرور کی، لیکن نہ خود مسلمان ہوا اور نہ وہ اپنے وزراء کو اسلام میں داخل کرنے میں کامیاب ہو سکا۔ تو فرماتے ہیں فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ، تو ہرقل نے روم کے عظماء کو، ان کے بڑے بڑے سرداروں اور علماء کو فی دسکرۃ لہ بحمص، حمص میں اپنے محل میں جمع کیا۔ دسکرہ اس کی جمع آتی ہے دساکر، کس کو کہتے ہیں دسکرہ؟ تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ دسکرہ کہا جاتا ہے ایسے محل کو جس میں بہت سارے کمرے بنے ہوئے۔ ایک تشریح کی جاتی ہے، بعض حضرات نے کہا دسکرہ اس کو کہتے ہیں ایسا محل جس کے ارد گرد باغ بنا ہوا۔ اور تیسری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ دسکرہ اسے کہتے ہیں کہ ایک بڑا سا محل ہو اور اس کے ارد گرد دوسرے لوگوں کی مہمان نوازی کے لیے چھوٹے چھوٹے محل اور چھوٹے چھوٹے مکانات اور بیوت اور غرف یعنی کمرے بنائے گئے ہوں، اسے تذکرہ کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نے عظماء روم کو اپنے اس محل میں جو حمص میں واقع تھا جمع کیا۔ ثم امر بابوابها فغلقت، پھر اس نے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا اور وہ بند کر دیے گئے، یعنی سارے لوگوں کو ایک مجلس میں جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد دروازہ بند کرنے کے لیے کہا، سیکریٹ اور راز میں اپنی اس مجلس کو رکھنے کی اس نے کوشش کی۔ ثم اطلع، اور پھر وہ نمودار ہوا، پھر وہ ان لوگوں کے بیچ میں آیا، حاضر ہوا۔ فقال، اور اس نے کہا، یا معشر الروم، اے روم کے لوگوں۔ معشر کا لفظ عام طور پر عربی زبان میں اس وقت بولا جاتا ہے جب سامنے والوں کو کسی خاص کام یا کسی خاص عقیدے اور فکر پر مجتمع کرنے کے لیے مخاطب کیا جائے، تو کہا اس وقت یہ معشر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ مکہ والوں کو اعلانیہ کیا دیجئے، دعوت دیجئے،
تو پہاڑ پر آپ نے اعلان کرنے کے بعد سب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے بھی یہی لفظ استعمال کیا تھا، یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں. تو کہتے ہیں کہ اہل عرب اس لفظ کو اس وقت استعمال کرتے ہیں جس وقت وہ کسی خاص عقیدے اور فکر کے سلسلے میں سامنے والوں سے بات کرنا چاہتے ہیں اور سامنے والے کو اپنے عشیرے کی طرح، یعنی وہ اور ہم، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ ایک ہی خاندان اور ایک ہی جیسے ہیں، ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں. تو سامنے والے کی ہمدردی اپنی طرف حاصل کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، اس کے لیے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں. فقال یا معشر الروم، تو کہا اے اہل روم، هل لکم فی الفلاح والرشد وَأَن يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتَبَايَعُوا هَذَا النَّبِيَّ. کیا کہا اس نے؟ هل لکم فی الفلاح والرشد، ای هل لکم رغبۃ فی الفلاح والرشد، کیا تمہیں کامیابی اور رشد و ہدایت کی فکر ہے، اس میں تمہیں دلچسپی ہے؟ سوال کیا اس نے. اب ظاہر سی بات ہے دنیا میں ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم کامیابی چاہتے ہو اور رشد کے خواہاں ہو، فرماتے ہیں صلاح فی الاعمال کو رشد کہا جاتا ہے اور فساد فی الاعمال کو الغوایہ کہا جاتا ہے. الغوایہ یہ اس کی ضد ہے رشد کی. جیسے صلاح فی العقیدے کو ہدایت کہتے ہیں اور فساد فی العقیدہ کو ضلالت کہا جاتا ہے، وہ اس کی ضد ہے. ایسے ہی رشد کی ضد غوایت آتی ہے، الغوایت والغوایت. تو اس نے کہا کہ فی الفلاح والرشد، کہ تم اپنے اعمال میں صلاح چاہتے ہو اور تم کامیابی میں رغبت رکھتے ہو، ایک بات. وَأَن يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، اور یہ کہ تمہاری سلطنت برقرار رہے، تمہاری بادشاہت اور حکمرانی برقرار رہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم تین چیزوں کے طالب ہو، الفلاح فی الآخرۃ والرشد فی الدنیا والملک فی العالم، کہ دنیا میں حکمرانی باقی رہے، آخرت میں کامیابی ملے اور تمہاری اعمال میں فساد نہ ہو اور تم صلاح پر باقی رہو. اگر یہ تین چیزیں تم چاہتے ہو فَتَبَايَعُوا هَذَا النَّبِيَّ، تو یہ جس نبی کے سلسلے میں ہمیں خبر پہنچی ہے اس نبی کی پیروی کر لو. اس نے گویا کہ انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہوا کچھ ایسا جس کو آگے بیان کرتے ہیں. فَحَاسُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ. فَحَاسُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ. جیسے انہوں نے یہ بات سنی، فا تعقیب مع الوصل کے لیے آتی. فَحَاسُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ، تو پھر کہتے ہیں کہ جنگلی گدھوں کی طرح دروازے کی طرف دوڑ پڑے. جنگلی گدھوں کی طرح دروازے کی طرف کیا ہوئے؟ دوڑ پڑے. یعنی اپنی نفرت کا اظہار کیا ہوا، اور گویا کہ یہ کہا کہ ہمیں اس نبی کی پیروی قبول نہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ روایت کرنے والے نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بڑی حیرت انگیز. ایک تو لفظ استعمال کیا حاسو، اس کا مطلب انتہائی نفرت کا اظہار کرنا، نفرت سے بھاگنا مجلس کو چھوڑ کر. اور حمر یہ جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ حمار. ان کی کس کو کہتے ہیں؟ گدھے کو کہا جاتا ہے. ایک تو گدھا، اور اوپر سے کون سا گدھا؟ وحشی اور جنگلی گدھا. ویسے ہی گدھا بدنام ہے، اوپر سے اگر اس کے ساتھ صفت وحوش لگ جاوے تو اس کی بدنامی میں دو بالگی آ جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ چونکہ ان لوگوں نے اتنے اچھے انداز میں اس پہ سمجھایا، اس کے باوجود بھی وہ سمجھے نہیں، تو ان کی حماقت کو، ان کی جہالت کو، ان کی بے وقوفی کو بیان کرنے کے لیے انہیں حمر الوحش سے تعبیر کیا گیا. کس سے تعبیر کیا گیا؟ حمر الوحش، کہ جنگلی گدھے جیسے ہے.
کیسے ہے؟ جنگلی. تو فرماتے ہیں کہ عام طور پر اس کی تعبیر عربی زبان میں استعمال کی جاتی ہے جہالت اور نادانی کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے، کہ انتہائی قسم کے جاہل اور انتہائی قسم کے نادان قسم کے لوگ تھے جو انہوں نے یہ حرکت کی. تو فرماتے ہیں فحاصوا حیصۃ حمر الوحشی، کہ وحشی گدھوں کی طرح دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، نفرت سے دروازے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے. فوجدوها قد غلقت، مگر دیکھا انہوں نے کہ وہ تو بند کر دیے گئے، دروازے تو بند ہے، تو بھاگ نہیں سکے باہر. اس کو پہلے سے اندازہ تھا کہ اگر میں اعلان کروں گا تو اس کا الٹا ریئیکشن ہو سکتا ہے، اور اس ریئیکشن میں کوئی بڑا ہنگامہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہرقل نے پہلے ہی دروازے کیا کر دیے؟ بند کروا دیے، تاکہ یہاں سے کوئی بھاگ نہ سکے. اب جب بھاگیں گے نہیں، وہیں کے وہیں رہیں گے، تو اس کو پیترا بدلنے کا موقع مل جائے گا. تو ایسا ہی ہوا. اس کو کہتے ہیں اس کی چھٹی حص کام کر رہی تھی. اس کی کون سی حص کام کر رہی تھی؟ چھٹی حص کام کر رہی تھی. وہ برابر بات کو سمجھ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. ان سارے امکانات کے مطابق اس نے بندوبست کیا. اب فرماتے ہیں فلما رأى ہرقل نفرتهم، جب ہرقل نے ان کی نفرت کو دیکھا، وَأَيِّسَ مِنَ الْإِيمَانِ، اور ایمان سے مایوس ہو گیا کہ یہ سدھرنے والی قوم ہے نہیں. قال، تو اس نے کہا، ندا لگائی، ردوہم علیہ، ان سب کو دوبارہ میرے پاس لے آؤ، میری طرف لوٹاؤ. کا مطلب دوبارہ میری مجلس میں کیا کرو، انہیں حاضر کرو. وقال، اب دوبارہ آ کر بیٹھ گئے اپنی جگہ پر. تو پھر حضرت نے اپنا پیترا بدلتے ہوئے پھر دوسری تقریر کیا کر دی، شروع کر دی. اور کیا کہا؟ انی قلت مقالتی آنفا اختبر بها شدتکم علی دینکم. اتنا بدماش ہے. اب اس نے دیکھا کہ دال گلنے والی ہے نہیں، اور یہ قوم ماننے والی ہے نہیں، اور مجھے اپنی بادشاہت کا، اپنی جان کا، اپنی عزت کا، سب کا خطرہ ہے. تو اس نے فوراً اپنا پیترا کیا کر دیا، بدل دیا. اور کیا کہنے لگا؟ انی قلت مقالتی آنفا، ابھی جو میں نے بات کہی، اختبر بها شدتکم علی دینکم، تو میں تم اپنے دین پر کتنی سختی کے ساتھ وابستہ ہو اس کا امتحان لینا چاہتا ہوں. کتنا بدماش ہے. کہا کہ ایسا نہیں، میں ارے مذاق کر رہا تھا، میں تو تمہارا امتحان، تم سچ سمجھ بیٹھے اس کو. ایسا کہہ کر اس نے بات کیا کر دیا، پلٹ دیا. تو اب وہ کہنے لگا کہ میں تو اس کے ذریعے سے یہ دیکھنے جا رہا تھا کہ تم اپنے دین پر کتنی مضبوطی کے ساتھ کیا ہو، قائم. اس کو کہتے ہیں کرسی کا لالچ. کس کا لالچ؟ کرسی کا. اس کو کرسی کا لالچ تھا. اس کو یہ تھا کہ ہماری کرسی کیا ہو جائے گی، چلی جائے گی، اور جب کرسی چلی جائے گی تو ساتھ میں عزت بھی چلا جائے گا، اور جب عزت چلا جائے گا تو مال اور دولت بھی نہیں رہے گا. تو اس کو ایسا اپنی دنیا لٹتی ہوئی نظر آ رہا ہے، اس کو اپنی آخرت سے بے بہرا ہو گیا، اور اسے ایسا لگا کہ میری دنیا کیا ہو جائے گی، لٹ جائے گی. اس لیے فوراً اس نے پیترا بدل دیا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ شیطان ایسے لوگوں کو اپنا امام مانتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے شیاطین الانس والجن، کہ جیسے شیطان ہے جناتوں میں سے، انسانوں میں بھی کچھ لوگ اس مرتبے کے ہوتے ہیں. انسانوں میں کچھ لوگ اس مرتبے کے ہوتے ہیں. بعض مرتبہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شیطان ان سے سیکھتا ہے شیطنت. شیطان ان سے کیا سیکھتا ہے؟ شیطنت سیکھتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. دوبارہ کیا فرمائے کہ اس نے فوراً اپنی بات کہا کہ ابھی جو میں نے تم سے کہا آنفن، ابھی یہ تو میں تمہارا امتحان لینا چاہ رہا تھا کہ تم اپنے دین پر کتنے مضبوطی کے ساتھ قائم. فقد رأیت، میں نے دیکھ لیا کہ تم اپنے دین پر بہت مضبوطی کے ساتھ قائم ہو، یعنی کسی صورت میں تم کمپرومائز کے لیے اور مصالحت کے لیے اور اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. میں نے دیکھ لیا. اب مجھے آپ لوگوں پر کیا ہو گیا؟ بھروسہ ہو گیا. فسجدوا له، تو وہ سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑے. کہا کہ ماشاءاللہ بہت بھاری حضرت ہے. وہ حضرتنا لا مثیل لہ، کہ اپنے حضرت کی تو کوئی مثال نہیں.
اس کو کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ورضوا عنہ، اور ان سے وہ راضی ہو گئے. ہرقل سے وہ راضی ہو گئے اور اللہ ہرقل سے ناراض ہو گیا ان سے بھی. اور تو کہتے ہیں ورضوا عنہ، اور وہ اس سے کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے. کرسی بچ گئی، بظاہر عزت اور مال کیا ہو گیا؟ بچ گیا، مگر آخرت لٹ گئی. مگر آخرت کیا ہو گئی؟ لٹ گئی. بظاہر وہ ایسا سمجھا کہ میں کامیاب ہوا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے فقد خسر خسرانا مبینا ظاہرہ فیہ الرحمہ وباطنہ من قبلہ العذاب. ظاہر میں رحمت نظر آ رہی تھی، مگر اس کے باطن میں عذاب کیا ہوا تھا؟ شبہ ہوا تھا. اللہ رب العزت دین پر ثبات قدمی نصیب فرمائے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے. اس دور میں بھی انسان کو بہت بچ کر زندگی گزارنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم ثبت قدمایا یوم تزل فیہ الاقدام، کہ جب لوگوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے اس دن ہمیں کیا عطا فرمانا؟ ثابت قدمی. اسی طرح سے قرآن کریم نے دعا تعلیم دی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہی کی طرف نہ پھیر. تو آدمی کو یہ دعا کرتے رہنی چاہیے. انسان کو سوائے اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد، اس کی نصرت اور اس کی ہدایت کے کوئی چیز بھی نہ ہدایت پر لا سکتی ہے اور نہ ہدایت پر برقرار رکھ سکتی ہے. سب کچھ وما توفیقی الا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ سے توفیق ماننا چاہیے. اللہم وفقنا بالقول والفعل والعمل والنیت والہدى لما تحب وترضى واجعل آخرت لنا خیرا من الاولى. فرماتے ہیں فکان ذلك آخر شأن ہرقل، یہ ہرقل کی آخری حالت تھی. یہ ہرقل کی کیا تھی؟ آخری حالت تھی. اس کے بعد وہ لمبا جی بھی نہیں سکا اور ایمان سے بھی محروم رہا. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، بیچ میں لٹک گئے، رہ گئے مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. یعنی کچھ دن کی دنیا کے لیے اپنی ہمیشہ کے آخرت کو کیا کر دیا؟ اس نے برباد کر دیا. یہاں پر حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ امام بخاری جب بھی اپنے کسی باب کو ختم کرتے ہیں تو اختتام باب پر ایسے الفاظ لاتے ہیں جس سے براعت اختتام کی طرف اشارہ ہوتا ہے. جیسے براعت استحلال ہوتا ہے ایسے ہی براعت اختتام بھی ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ براعت اختتام کی طرف اشارہ فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ ہرقل، کہ ہرقل کی یہ آخری کیفیت تھی اور ہمارے باب کی یہ آخری حدیث ہے. ہمارے باب کی یہ آخری حدیث ہے. تو اس طرح سے وہ اپنی اس کتاب کو کیا کرتے ہیں؟ ختم کرتے ہیں. یہاں پر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پتے کی بات بیان فرمائی ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس پہلے باب کو جو قائم کیا اور اس میں جس ترتیب کے ساتھ روایت لائے، کہا کہ یہ بخاری ہی کا حصہ ہے. شاہ ولی اللہ صاحب بڑی حیرت انگیز بات آپ نے کہی. آپ نے کیا کہا کہ دیکھو پہلی روایت ذکر کی، پہلی روایت میں علت اور سبب نزول وحی کو بیان کیا گیا. کیا مطلب؟ کہ آخری وحی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا انتخاب کیوں؟ تو کہا انما الاعمال بالنیات، اس لیے کہ آپ کی نیت انتہائی پاکیزہ تھی. آپ کی نیت کیا تھی؟ انتہائی پاکیزہ. تو نیت کے پاکیزہ ہونے کی وجہ سے اس کے سبب اور اسی علت کی بنیاد پر آپ کو خاتم الانبیاء والمرسلین کے لیے منتخب کیا گیا کہ جتنے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آئیں گے، ان تمام انسانوں پر جب اللہ نے نظر کی تو سب سے بہترین نیت والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا. تو فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات سے مصنف نے اپنی کتاب کو شروع کیا
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دوسری روایت لائے. اس دوسری روایت میں طریقہ وحی کو بیان کیا. کس کو بیان کیا؟ طریقہ وحی کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی سلسلۃ الجرس سے یا ملک کے ذریعے سے، اس کے مختلف اقسام کی طرف اشارہ کیا. تیسری روایت لائے جس میں مکان نزول وحی اول کو بیان کیا. مکان نزول وحی اول کو بیان کیا کہ یہ وحی آپ پر کہاں پر نازل ہوئی؟ غار حرا میں نازل ہوئی. کہاں پر نازل ہوئی؟ غار حرا میں نازل ہوئی. پھر فرماتے ہیں کہ چوتھی روایت لائے اور اس چوتھی روایت میں طریقہ حفظ وحی کو بیان کیا کہ اس وحی کی حفاظت کیسے ہوگی. تو کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به، لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ جلد بازی سے کام، اطمینان کے ساتھ وابستہ رہنا وحی کے ساتھ. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 5ویں نمبر پر انداز حفظ وحی کو بیان کیا. کس کو بیان کیا؟ انداز حفظ وحی کو بیان کیا. اور وہ انداز حفظ وحی کیا؟ مدارسۃ القرآن والوحی، حضرت جبریل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدارست کرنا، یعنی قرآن کریم کو رمضان المبارک میں اس کا آموختہ اور دور کرنا. اس کا مطلب علم کا مذاکرہ بار بار کرتے رہنا. تو اس سے وحی پورے طور پر کیا ہوتی ہے؟ محفوظ رہتی ہے. اور پھر اس کے بعد چھٹی وحی میں ہرقل والے اس واقعے میں صاحب وحی کے اخلاق اور کمالات کو بیان کیا. صاحب وحی کے اخلاق اور کمالات کو بیان کیا کہ جس شخص پر وحی کا نزول ہوا، اخلاص کی نیت کی وجہ سے نزول ہوا، وہ ذات وحی کے ملنے سے پہلے اور وحی کے ملنے کے بعد بھی کیسے زبردست اخلاق حمیدہ کی مالک تھی. اور اس ذات کو گویا کہ اللہ رب العزت نے اس وحی کا مکمل مجسم بنایا. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان 6 روایتوں کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے بڑی ترتیب کے ساتھ امام بخاری نے ان روایتوں کو جمع کیا ہے اپنے اس باب میں. اور اس طریقے سے شاہ ولی اللہ صاحب نے بیان کیا کہ اس پورے باب کی 6 کے 6 روایتیں اس انداز سے آئی کہ وحی کے سلسلے میں ایک پورا پکچر آدمی کے سامنے کلیئر ہو کر ٹائٹل سامنے آ جاتا ہے کہ ھذا ھو الوحی وہا ھو صاحب الوحی، کہ یہ ہے وحی اور یہ ہے صاحب وحی، اور ایسا ہونا چاہیے وحی سے منسلک ہونے والا، اور ایسا ہونا چاہیے وحی سے منسلک ہونے والا. تو اس طرح سے فرماتے ہیں کہ یہ پہلی کتاب پہلا باب بدء الوحی کو ختم کیا، اور جب وحی کے سلسلے میں ان تمام چیزوں کو بیان کیا، اب پھر اس کے بعد آپ نے کتاب الایمان کو کیا کیا؟ شروع کر دیا.